کہ پیغمبر پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرما والدین کی فرما برداری۔ تو رات میں سوچ رہا تھا، دیکھو نماز ٹائم پہ پڑھنا حقوق اللہ ہے، حقوق العباد میں پہلے ذکر والدین کا کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ تیرا عمل۔ کئی بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ماں کو پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیے، جا اس بیٹے کے پاس۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع والدین کی عظمت ہے۔ والدین کی عظمت دل میں آ جائے تو والدین کی تابعداری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کی عظمت دل میں آ جائے تو اس کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دل میں آ جائے، اتباع سنت آسان ہو جاتی ہے، سنت پہ عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔
علم دین کی عظمت دل میں آ جائے کہ یہ عظیم کام ہے تو دین پڑھانا، پڑھنا، خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج اس بات کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ کہ والدین کی عظمت دل میں ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک دل میں یہ کہ میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہے، یہ تو تسلیم کرنا ہے، ہر کوئی اپنے والدین کو تسلیم کرتا ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، والدین تو والدین ہیں لیکن ان کی عظمت، بزرگی، ان کا احترام میرے دل میں ملحوظ ہے۔ یہ چیز اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں، یہ آ جائے تو پھر سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک آیت کا سہارا لینے لگا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کئی ماننے والے جو اللہ کو مانتے تھے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ سوال ہوگا کہ یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں جب اللہ کے قائل تھے؟ تو جواب ملے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ توجہ، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عظمت کے قائل نہیں تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ کی عظمت دل میں نہیں تھی۔ اللہ کی اگر عظمت دل میں نہیں ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری بات نہیں منے گی۔ اور آسان کرتے ہیں، مسجد ہے، بھائی محمود بیٹھا ہے، خالد بیٹھا ہے، میرا بیٹا سیف اللہ شاہد بیٹھے ہیں، مسجد کے قائل ہے، میں بھی قائل ہوں، اس سے کام نہیں بنے گا۔ یار یہاں شور و غل نہ کرو، دنیاوی باتیں نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو۔ کیوں؟ مسجد کی عظمت دل میں ہے۔ اس لیے ایک ہے والدین کو ماننا، وہ ہر کوئی مانتا ہے، ایک ہے والدین کی عظمت کو ماننا۔ تو آج تھوڑے سے وقت میں اس بات کو سمجھو کہ والدین کی عظمت دل میں آ گئی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ والدین کی عظمت دل میں نہ آئی، چاہے 1000 دفعہ دن میں والدین 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 ابو امی کرتا رہا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سمجھدار انسان اس سے اندازہ لگا لیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، قضا اے امرا، ایک قرات میں وسعت ہے، وسع، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ قضا تیرے رب نے امر کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا اور کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، خطیب تھے، ان جیسا کو خطیب نہیں پیدا ہوا، رحم اللہ فرماتے تھے میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا کہ اس جیسا حسین ہی کوئی نہیں۔ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں ایسے جمیل کو دیکھا کہ اس جیسا کوئی اجمل ہے ہی نہیں۔ میں نے ایسا ایک اخلاقی دیکھا قرآن حدیث میں اور سنا اور پڑھا، ان جیسا کوئی اخلاقی نہیں۔
میں نے ایک ایسا سخی پڑھا سنا، قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ ایسا سخی کوئی نہیں۔ میں نے ایسا محبت و شفقت کا پیکر دیکھا کہ ایسا کوئی نہیں۔ دل چاہا اس کو سجدہ کرو۔ آواز آئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عطا اللہ تو بھی اس کو سجدہ کر جس کو یہ کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے آگے جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اور عبادت کر کر کے فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک۔ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، تیری پہچان اور معرفت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری سمجھانے کے لیے یہ بات کر کے فرماتے تھے لہٰذا ہم سب اسی کے آگے جھکتے ہیں جس کے آگے محمد الرسول اللہ صرف جھکے نہیں، جھکانا سکھایا بھی ہے۔ تو ذکر کر کے توحید کا اندازہ لگائیں کتنی عظمت ہے۔ اگر آج کا بیٹا اور بیٹی اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی عظمت والے نہیں ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی توحید کا ذکر کر کے فوراً فرما وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ عام عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں، آپ کا کوئی پیارا اس کے ساتھ تعلق رکھے تو نفسیاتی طور پہ اثر ہوتا ہے، یار میرا دشمن اس کا وہ ہم پیالہ ہم نوالا بنا ہوا ہے، تو یہ میری اور اس کی کیا یاری دوستی ہے۔ والدین کی عظمت دیکھیں، فرما اگر وہ کافر بھی ہیں پھر بھی تم نے دنیا کے معاملے میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، والدین کا احترام کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کا دشمن ہے کافر مشرک بدتی، قرآن اجازت نہیں دیتا کہ میرے دشمن دنیاوی طور پہ پھر بھی جی احترام کرنا ہے، انہیں مٹھیاں بھرنی ہے۔ تو وہ والد جس کی عمر 90 سال ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، 80 سال ہے، وہ والدہ جس کی عمر 80 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، کب رب کائنات نے اجازت دی ہے یا کیسے وہ راضی ہوگا کہ اگر ان کا دل دکھا رہا ہے انسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ جی احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ آگے قرآن مقدس نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے انسان تیرے پاس والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپا آ پہنچے، بعض اوقات ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں، بعض اوقات ایک بوڑھا ہو گیا ایک صحت مند ہے، جیسے بھی ہے فلا تقل لہما اف، آپ باادب ہیں نا اس لیے تعجب کریں گے، ہمارے پاس ساری رپورٹیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں دور سے قریب سے، شاگرد ہیں، باتیں سنتے ہیں۔ اس دور میں ایسے لعنتی موجود ہیں جو ماں کو مارتے ہیں، باپ کو مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کیا لفظ؟ اف کوئی مشکل، یہاں پہ مفسرین کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اف سے مراد ہے کوئی تکلیف دینے والی بات، حتیٰ کہ اگر کسی علاقے میں لفظ اف پیار کے لیے بولا جاتا ہے، اف مثلا بمعنی جی کے، تو فرما کوئی حرج نہیں، اف کہہ دو۔ کیوں؟ اف میں علت ہے تکلیف دینے والی بات ماں باپ کو نہیں کہنی۔
مفسرین نے لکھا کہ اگر تمہیں ایک بیماری ہے، تم والدین کو پوری اسی طرح بتاؤ تو وہ پریشان ہو جائے، تو گول مول کر کے تاکہ دعا بھی کرے اور پریشان نہ ہو، اور اگر پتہ ہے کہ یہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی نیند حرام ہو جائے گی، تم وہ تکلیف اسی طرح بتا دو، ذرا ان کو سمجھا کے نہ بات کرو۔ تو قرآن مجید نے تمہیں کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بوڑھی ماں کو ایسی بات نہ کر دینا کہ رات ساری رات جاگتی رہے۔ آج سے کم از کم 35 سال پہلے خط کا دور تھا، میں نے اپنی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی طرف لکھا کہ اماں جی زندگی کا پتہ نہیں، دعا کیا کرو۔ خط آیا گھر سے بڑے بھائی کا کہ ایسی بات نہ لکھا کرو، تو نے تو ویسے لکھا کہ زندگی کا پتہ نہیں۔ تو والدہ صاحبہ یہ پڑھ کے پریشان ہو گئی کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، جلدی پتہ کرو، کوئی اس سے تکلیف تو نہیں ہے، یہ کیوں لکھا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو جہاں تک ہو سکے اپنی پریشانیاں بھی ایسے انداز سے، آپ کی دعائیں ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، کوئی نہیں، حل ہو جائے گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کی صحت پہ اثر پڑے، آہ نکلے، پریشان ہو جائے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہیں کہنا، پھر وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ جوانی میں ذرا کوئی جھڑکے تو ماں باپ نہیں برداشت کرتے، ماں باپ کی مار تھپڑ آپ کو بھی یاد ہوں گے، ہمیں بھی یاد ہوں گے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے نوجوانوں، فرما وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کہیں بیگم کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، بیگم کو خوش کرنے کے لیے، سسرال کو خوش کرنے کے لیے باپ اور دادا کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے عزت کے ساتھ، زبان سے نکلے تو دوسرا بھی متاثر ہو جائے، جی 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 کے الفاظ نکلتے ہوں۔ ایک نوجوان کو ایک باپ نے بازار میں جھڑکا اور زیادہ جھڑک دیا، کسی لنگوٹی یار نے کہا آج اچھی بنی ہے نا بازار میں، جس طرح ایک دوسرے کو یار کہہ دیتے ہیں، آج بڑی بے عزتی ہوئی ہے نا کہ والد نے یاروں میں جھڑکا ہے۔ اس نے کہا آج ہی تو عزت بنی ہے کہ لوگوں نے دیکھا یہ باپ کا کتنا فرما بردار ہے، بولا ہی نہیں، آج تو عزت بنی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ آج اچھی عزت بنی ہے، تیری بے عزتی ہوئی ہے۔ ماں باپ تو ایک ایسا ذریعہ ہے آخرت کا کہ رب کائنات کئی کبیرہ گناہ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرما شفقت سے ہاتھ پھیلا دے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی، میرے ایک دوست سے فوت ہو گئے، بریگیڈیئر امجد مرحوم مغفور، انہیں گردوں کا مسئلہ بن گیا۔ ان کا ایک نوجوان بیٹا اسد نامی بہت خوبصورت نوجوان اور بہت تعلیم یافتہ، بریگیڈیئر صاحب کی بیگم نے مجھے بتایا کہ رات کو بریگیڈیئر صاحب کو الٹی آتی تھی تو یہ آگے ہاتھ کر لیتا تھا، پہلے الٹی ہاتھ میں آتی، ہاتھ میں آتی، پھر یہ اس کو ٹوکری میں پھینکتا تھا۔ تو کہنے لگی میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے دل میں، اسد کے دل میں کتنی باپ کی عظمت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ عظمت دل میں ایسے ہو تو پھر ہر انسان تمہاری عظمت کو سمجھے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب وہ دنیا سے چلے جائیں، 40 سال ہو گئے، 50 ہو گئے، 6 ماہ ہو گئے، 4 ماہ ہو گئے، 2 ماہ ہو گئے، ان کو دعاؤں میں نہیں بھلانا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ جب میں کسی کام کے قابل نہیں تھا، ماں باپ نے جو شفقتیں کی ہیں، اللہ انہیں میری طرف سے بدلہ عطا فرما دے۔
اب یہاں ایک بات سمجھیں، ہے علمی بات لیکن آپ سمجھ لیں گے کہ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ میرے آقا نے رمضان کی بے حرمتی کرنے والا، والدین کی بے حرمتی کرنے والا، درود شریف نہ پڑھنے والا، ان تینوں کے لیے جبرائیل امین کی بد دعا پہ آمین فرمائی ہے۔ آج اتنی بات سمجھاؤں گا ان تین میں کیا مناسبت ہے کہ رمضان، والدین، درود شریف اکٹھے آئے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنا، یہ تو زندگی میں آپ نے بار بار خطباء سے سنا، اس طالب علم سے بھی سنا، میری ماں و بہنوں، لیکن یہ رمضان، والدین، درود شریف کو کیوں اکٹھا کیا؟ فرمایا رمضان بھی بار بار نہیں آتا، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، شاید وہ بھی زندگی کا آخری ہو، آگے نہ نصیب ہو۔ اور ماں باپ بھی زندگی میں نہیں ملتے، ساس سسر دعویٰ کرے، خالہ اور چچا دعویٰ کرے، ماں باپ کی مثل اور نعم البدل کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو رمضان بھی ایک دفعہ سال میں ملا، والدین زندگی میں ایک دفعہ ملے، اور نبی علیہ السلام بھی اللہ فرماتا ہے مجھ سے بھی امید نہ رکھنا کہ اس طرح کا میں دوبارہ کوئی پیدا کروں گا۔ نہ والدین کی مثال، نہ رمضان کی مثال، نہ نبی علیہ السلام کی مثال ہے۔ اس لیے ان تینوں کو یہ رمضان میں جو فضائل میں خطباء اکٹھا کرتے اس کی وجہ یہ ہے۔ رات میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ یہاں ایک نوجوان بیٹا بیٹھا ہے، اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عیادت کے لیے گیا، میں نے ان کی حالت دیکھی، کمزوری، بیماری، اور اس بیٹے نے ان کی جو خدمت کی، یہاں ہی بیٹھا ہے اس محلے میں، تو یقین کرنا قرآن مجید سامنے، آپ کو میری باتوں پہ اعتماد ہے، اس کے دل پہ اثر ہوگا، ناراض ہوگا، اس کی اس خدمت کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں، اسے دعا کے لیے کہوں۔ اتنی ماں کی عظمت دل میں، اتنی باپ کی عظمت دل میں آ جائے۔ سچ پوچھنا نوجوانوں، بڑے خدمت گزار ہو والدین کے، میرے علم میں ہے، میں تمہیں بے ادب نہیں کہتا، لیکن سوچنا بھی نہیں کہ ابھی عظمت کا حق ادا ہوا ہے، نہیں ہوا۔ ای الاعمال، کون سا عمل اللہ کے پیغمبر افضل ہے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرما منافق کی طرح نہ کیا کرو، عصر کا ٹائم آخر میں پہنچا، مرغی کی طرح آ کے 4 ٹھونگے ماری اور نماز پڑھ کے ہو گئے۔ جس کی عصر کی نماز رہ گئی کانما وطر آلہ و مالہ، اس کا آل بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ اب دیکھنا کون سا عمل؟ فرما نماز ٹائم پہ پڑھنی۔ ثم ایون، اللہ کے پیغمبر پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرما والدین کی فرما برداری۔ تو رات میں سوچ رہا تھا، دیکھو نماز ٹائم پہ پڑھنا حقوق اللہ ہے، حقوق العباد میں پہلے ذکر والدین کا کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تیرا عمل۔ کئی بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ماں کو پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیے، جا اس بیٹے کے پاس جا۔ اگر آپ کے گھر میں یا میرے محلے میں یہ واقعہ نہیں پیش آیا تو آپ نہ سمجھیں، ہم سنتے رہتے ہیں باہر کے حالات بھی، لوگوں کے حالات بھی، کتنی بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ تو رب کے پیغمبر فرما رہے ہیں نماز ٹائم پہ پڑھنا اور دوسرا والدین کا احترام کرنا۔ اللہ کے پیغمبر ثم ایون، پھر فرمایا پھر میرے صحابی جہاد کرنا، نماز، والدین، جہاد، تینوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو میں موضوع بیان کر رہا تھا کہ عظمت والدین دل میں آ جائے، بڑی عظمتیں آ جاتی ہیں اور اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔
میرے آقا گئے، مختصر بات، معراج پہ، جنت میں دیکھا تو ایک نوجوان اڑ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یہ کون جنت اور ہوا میں اڑ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ جی فلاں ہے جو اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اور ماں کے فرما بردار کو رب اس طرح جزا دیتے ہیں۔ آخری حدیث سنیں، میرے آقا سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ احسان اور حسن سلوک کس سے کرنا چاہیے؟ فرما امک، تیری ماں۔ اللہ کے پیغمبر پھر؟ فرما تیری ماں، پھر فرما تیری ماں، 3 دفعہ نام لیا۔ میں رات ایک گہرائی کی بات پڑھ رہا تھا عربی تفسیر میں کہ والدین کی خدمت کرنے میں آخر میں آدمی کہتا ہے تتمہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک تھوڑی سی جگہ زندگی میں لی آج سے 35 سال پہلے، اللہ نے اس کو مبارک بنا دیا، تو مجھے حاجی حنیف صاحب نے فرمایا کہ استاد جی اس کا تتمہ کٹوا لینا پٹواری سے۔ تتمہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ آخری کام، پھر کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ والدین کی خدمت کا تتمہ کیا ہے؟ تتمہ یہ ہے کہ والد اور والدہ فوت ہو گئے، والدہ کی سہیلیوں کا احترام کرنا، والد کے دوستوں کا احترام کرنا، یہ والدین کی خدمت کا تتمہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے بہت پیار ہے والدین سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں استاد جی تتمہ ہے؟ جو آپ نے خود حدیث میں سنایا کہ لفظ اتمام آتا ہے۔ تتمہ یہ کہ والدہ کی سہیلیاں، ان کی بھی عزت، ان سے بھی پیار، والد کے دوستوں سے پیار، یہ تتمہ ہے۔ تو حدیث کیا بیان کر رہا تھا؟ میرے آقا نے 3 دفعہ فرمایا امک امک امک۔ 4تھی دفعہ جب فرمایا تو آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ۔ اب مولوی نکل جاتے ہیں میرے جیسے بات کر کے، آگے غور نہیں کرتے۔ گہرائی کی بات ہے کہ 3 دفعہ ماں کا نام کیوں لیا؟ ایک دفعہ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے برا کون ہے؟ فرما جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ماں کو گالی کون دیتا ہے؟ باپ کو کون دیتا ہے؟ فرما نہیں، کسی کی ماں کو گالی دینی جواب میں ملے گی تو نے اپنی ماں کو خود گالی دی۔ اگر تجھے باپ سے پیار ہے کسی کے باپ کو گالی نہ دے، وہ تیرے باپ کو گالیاں دے گا۔ اب 3 دفعہ میرے آقا نے کیوں فرما ماں، پھر ماں، پھر کس کو؟ ماں۔ فرما اس لیے ایک ماں نے مشقت برداشت کی جب حمل ہوا، 8-9 ماہ تجھے لے کے پھرتی رہی، حملت امہ وہنا علی وہن۔ دوسرا جب اس نے جنم دیا، پیدا ہوا، وہ اس نے مشقت اٹھائی۔ اس لیے میرے آقا نے 1 دفعہ ماں، دوبارہ ماں، اور تیسری دفعہ تجھے دودھ پلایا، تیری پرورش کی ہے، تو میرے آقا نے 3 دفعہ فرمایا امک امک امک۔ حمل کے دوران تکلیفیں اٹھائیں، وضع حمل میں تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر تربیت میں، سمجھانے میں، پھر فرما اس لیے باپ کی عظمت وہ تو جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، لیکن محبت کی دنیا میں فرما اس سے بھی 3 گنا زیادہ ماں سے محبت رکھ۔ عام یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے، ویسے ہی انسان فرما بردار ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور ماں میں شفقت شفقت شفقت۔ یہاں ایک نوجوان نہیں بیٹھا، آج سے بہت عرصہ پہلے آ کے رونے لگ گیا، اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اب تو میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے آج ماں کو تنگ کر رہا تھا استاد جی، اوپر سے باپ آ گیا، باپ جو ہی داخل ہوا، اس کے والد صاحب یہاں بیٹھے، باپ داخل ہوا تو اس نے غصے سے کہا کیوں تنگ کر رہا ہے ماں کو؟ تو ماں نے کہا نہیں ویسے لاڈ کر رہا ہے، کوئی غصے نہیں۔ کہتا ہے استاد جی مجھے رونا آ گیا کہ میں تنگ کر رہا تھا اور مجھے میرے باپ سے بچانے کے لیے نہیں، ویسے لاڈ کر رہا ہے، کون سا؟ تو رونے لگ گیا۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ماں کا دل نہ دکھایا کر،
نوجوانوں یاد رکھنا زندگی کا پتہ نہیں، اور بار بار کہنا زندگی کا پتہ نہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ کہا کرو۔ میں زمانہ طالب علمی میں کوئی لائق، نیک، محنتی نہیں تھا، مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو والدہ کی اور والد کی دعاؤں نے اور اساتذہ کی دعاؤں نے پہنچایا ہے۔ نوجوانوں وقت ہے، خدا را ماں باپ کو راضی کرو۔ تمہارے گھر میں بیت اللہ موجود ہے، اگر ماں بیٹھی ہے پوچھو ان سے، جن کے گھر میں ماں نہیں گویا پوری دنیا ویران ہو جاتی ہے، باپ نہیں گویا دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ اتنے خوش نصیب ہو، اتنے خوش نصیب ہو، تمہاری خوش نصیبی پہ رشک آتا ہے۔ خدا را ماں باپ پھر نہیں ملیں گے، ایک ہی دفعہ زندگی میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو والدین کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ آگے اور موضوع چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔